زمین کا وہ کون سا حصہ ہے جس پر صرف ایک مرتبہ سورج نے اپنی کرنیں بکھیری اور پھر کبھی ایسا نہیں ہو سکے گا؟ اور وہ کون سی قبر ہے جس کا مدفون اور قبر دونوں زندہ تھے اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی رہی؟ اور یہ بھی بتائیں گے وہ کون سا قیدی ہے جو قید خانے میں سانس نہیں لیتا اور بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے۔ ناظرین اکرام، یہ وہ سوالات تھے جن کے جوابات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تحریر کروا کر ایک عیسائی بادشاہ کے بھیجے گئے خط کے جواب میں ارسل کیے۔ سوال کے جوابات کچھ ایسے تھے کہ جس زمین پر صرف ایک بار سورج چمکا وہ زمین دریائے کلزم کی تہہ ہے جہاں فرعون غرق ہوا۔ نیز حضرت موسیٰ علیہ السلام قوم بنی اسرائیل کے ساتھ پار اتر گئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے معجزے سے دریا کا وہ حصہ خشک ہو گیا اور دریا کی تہہ کو سورج نے بحکم خدا بہت جلد خشک کر دیا تھا۔ اس زمین پر ساری عمر میں سورج صرف ایک ہی مرتبہ نکلا اور آئندہ کبھی نہیں نکلے گا۔ نمبر 2 پر وہ قبر جس کا مدفون اور قبر دونوں زندہ تھے اور قبر اپنے مدفون کو سیر کراتی رہی، وہ حضرت یونس علیہ السلام کی مچھلی تھی جس نے آپ علیہ السلام کو نگل لیا تھا اور آپ مچھلی کے پیٹ میں 3 دن اور 3 راتیں سمندر کی اتھاہ گہرائیوں میں ماہوے سفر رہے۔ تیسرے سوال کا جواب جس میں عیسائی بادشاہ نے پوچھا تھا کہ جو قیدی قید خانے میں سانس نہیں لیتا اور بغیر سانس لیے زندہ رہتا ہے، اس کا جواب عیسائی بادشاہ کو یہ دیا گیا کہ وہ قیدی بچہ جو ماں کی شکم میں قید ہے اور خدا نے اس کے سانس لینے کا ذکر نہیں کیا اور نہ وہ سانس لیتا ہے اور پھر بھی وہ زندہ رہتا ہے۔ عیسائی بادشاہ یہ جوابات دیکھ کر حیران رہ گیا اور بولا یہ جوابات سوائے نبی اور اس کی دی گئی تعلیمات کے نتیجے میں ہی ممکن ہو سکتے ہیں، کوئی اور ان کے جواب نہیں بتا سکتا۔ ناظرین اکرام، یہ وہ 3 سوالات تھے جن کے جوابات حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے تحریر کروا کر ایک عیسائی بادشاہ کے بھیجے گئے خط کے جواب میں ارسل کیے گئے۔